اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النور چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ یہ بہترین کاوش جو النور چینل والوں کی ہے کہ اول ماہ مبارک رمضان سے لے کر وہ سلسلہ دعا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے، اور آج 16 ماہ مبارک رمضان جو کہ یہ بہترین دعا ہے، یہ سید الساجدین لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ پروردگار عالم کے سامنے بیٹھ کر اقرار کر سکیں کہ پروردگارا ہم تیرے عبد ہیں، بندگان ہیں۔ یقیناً ہم نہیں جانتے کہ انداز بندگی کیا ہے، لیکن جو ہم نے انداز بندگی سیکھا، جس انداز سے ہم آپ کی تیری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یقیناً تو ہمارا قبول کر لے گا، چونکہ تو خود فرماتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، یعنی تمام عبادتوں کا مرکز دعا ہے۔ جس دعا کے اندر، جس عبادت کے اندر پروردگار فرماتے ہیں کہ تم دعا کو طلب نہ کرو، وہ دعا تمہاری شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ تو عزیزان، ہم اپنے پروردگار کے سامنے بیٹھ کر یہی اقرار کرنے آئے ہیں کہ ہم تیری عظمت ربوبیت کا احساس کرتے ہوئے اور اپنی ذلت عبدیت کا احساس کرتے ہوئے تیرے دروازے پر آ کر دستک دے رہے ہیں۔ یقیناً تو ہماری عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دے گا، چونکہ تیری ذات کے سامنے جو گڑ گڑائے، جو اپنے آپ کو عبد ظاہر کرے اور تجھے معبود ظاہر کرے اور دوسروں کے سامنے پیش کرے، یقیناً تو اس کی ذات کو اور اس کی دعا کو، اس کے جملوں کو، اس کی عبادات کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ تو سید الساجدین کی خوبصورت دعائیں جو فرزند رسول ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کیا کرتے، اور ہم بھی اسی دعا سے استفادہ کریں گے کہ فرزند رسول فرماتے ہیں اللہم وفقنی فیہ الموافقت الابرار وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار وآونی فیہ برحمتک الى دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین۔ پروردگار عالم ہمیں جب اپنے دروازے پہ بلا رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہیں اپنے بندگان قرار دے رہا ہوں تو میرے تک پہنچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا وہ کون سے وہ اعمال ہیں جو تم انجام دو تو تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ اور پھر سب سے پہلے میرے ابرار لوگوں تک، نیک اور صالحین لوگوں تک پہنچو کہ ان کے ذریعے ان کی روش کو اپنا کر، ان کی طریقہ زندگی کو، طرز زندگی کو اپنا کر تم میرے قریب ہو سکتے ہو۔ سب سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں خدایا، پھر ہم تجھ سے توفیق طلب کر رہے ہیں کہ تو ہمیں ابرار اور صالحین لوگوں کی دوستی عطا فرما، ان کی سنگت عطا فرما، ان کی موافقت عطا فرما۔ وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار، پروردگارا تو ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچا لے، ان کا ساتھ دینے سے ہمیں دور رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد ہم تجھ سے تقاضا کر رہے ہیں بہشت بری کا۔ عزیزان، پروردگار نے انسان کو جب مختار بنایا ہے تو پھر اس نے کہا کہ تمہاری خلقت کا مقصد بھی میرے نزدیک کیا تھا کہ تم حد کمال تک، منزل کمال تک پہنچ جاؤ۔ منزل کمال تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ انسان کے لیے دو راستے ہیں، اشرار اور ابرار۔ اگر تو انسان چاہتا ہے حد کمال اور راہ سعادت تک پہنچے تو پھر ابرار کا ساتھ تلاش کرے۔ ابرار کون سے لوگ ہیں؟ ابرار کو دیکھا جائے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، صالحین ہیں، ائمہ اطہار ہیں۔ اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی ابرار کی لسٹ میں آ جائے تو اب ہمارے نزدیک، ہمارے پاس، ہمارے سامنے نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ ائمہ، نہ معصومین کہ جن کو ہم ظاہری طور پر دیکھ کر اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ فرمایا ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ ابرار کی لسٹ میں تمہارا نام آ جائے تو تم ان لوگوں کو فالو کرو کہ جو لوگ
ان کے قریب رہے اور ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کی روش زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگ کہ جو چاہتے ہو کہ بہترین رفاقت رکھو، اچھے لوگوں کی موافقت کو حاصل کرو، ابرار کی موافقت کو، اور بروں سے دوری اختیار کرو۔ فرمایا اچھے لوگوں کی موافقت کے لیے اگر تمہارے پاس انبیاء، ائمہ معصومین یا اولیاء وہ ہستیاں نہیں ہیں اور نیکیاں تم تلاش کرنا چاہتے ہو، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ اگر تمہارے درمیان نہیں ہیں تو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تلاش کرو جو تمہیں وہی سیرہ دکھا سکے۔ جیسے فرمایا کہ علماء برجستہ، متقی اور پرہیزگار علماء، ہر عالم نہیں، وہ عالم جو تمہیں یقین کی، جو تمہیں شک کی منزل سے نکال کر یقین کی منزل کی جانب گامزن کر دے، اس عالم کے ساتھ صحبت اختیار کرو، ہم نشینی اختیار کرو، جو عالم تمہیں ریا سے نکال کر خالصتاً قرب الہی کی دعوت دے۔ ان علماء کی جانب اپنی توجہ کو کرو اور ہم نشینی ان کی اختیار کرو، موافقت کرو ان علماء کی جو تمہیں حرص اور لالچ اور دنیا داری سے نکال کر خالصتاً زہد پروردگار کی جانب تمہیں لے جا سکیں، زہد تم اختیار کر سکو۔ پھر فرمایا ان علماء کی جانب، ان ابرار، ان لوگوں کی جانب بڑھو، اپنا قدم بڑھاؤ، ان کا ساتھ دو کہ جو تمہیں دشمنی سے نکال کر، عداوت سے نکال کر محبت کی جانب لے جائیں۔ تو عزیزان، پروردگار نے ہمیں بہترین راستہ بتلایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ راہ کمال کو، راہ سعادت کو حاصل کرو تو پھر ابرار کا ساتھ دو، چونکہ صحبت بہت اثر انداز ہے انسان کی زندگی اور اس کے کمال پر۔ دوسرا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اشرار سے دوری اختیار کرو، فرمایا 5 لوگ اگر وہ 5 لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ضرور ان برے کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کون سے کام؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص آب جوشیدہ پیتا ہو، آب جوشیدہ انگور پیتا ہو، ایک دن آئے گا وہ شراب پیے گا، وہ شرابی جہنمی ہے، کیونکہ ہم نے جو تقاضا اس سے کیا کہ وہ آوینی برحمتک الی دار القرار، ہمیں تو نے قرار دینا ہے بہشت میں، جنت میں۔ اس جنت میں جانے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص نامحرم عورتوں کا دل دادا ہوگا، زیادہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند کرے گا، گفتگو پسند کرے گا، ایک دن وہ آ جائے گا کہ وہ زنا کر بیٹھے گا۔ پھر فرمایا کہ زانی جہنمی ہے، تم جنت کا تقاضا کر رہے ہو مجھ سے۔ پھر فرماتا ہے کہ بہت سے وہ لوگ کہ جنہیں بادشاہوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر چاپلوسی کی گفتگو، خوش آمد کرنا، ان کی خواہشات کی پیروی کرنا، تو خواہشات کی پیروی میں، چاپلوسی میں، خوش آمد میں انسان کیا کر بیٹھتا ہے کہ خدا کی رضا کے خلاف کر بیٹھتا ہے۔ تو خوش آمد کرنے والا، چاپلوسی کرنے والا، خواہشات کا تابع ہونے والا جہنمی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ہمیشہ فاخرہ لباس پہننے کے عادی ہیں، یعنی عامیانہ لباس پہننا، عام لوگوں کے درمیان بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ایک دن وہ آئے گا کہ وہ متکبرانہ گفتگو اور روش زندگی کو اختیار کر لیں گے، متکبر جہنمی ہے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے اگر کوئی شخص علم فقہ کو حاصل کیے بغیر معاملہ انجام دیتا ہے اور اس معاملے کو انجام دیتا ہے تو جہالت کی بنا پر سود اور ربا میں پڑ جائے گا، سود اور ربا کو حاصل کرنے والا جہنمی ہے۔ جبکہ ہمارا تقاضا کیا ہے کہ ہم پروردگارہ ہمیں تو بہشت بری میں جگہ عطا فرما، اور بہشت بری میں جب جگہ کو حاصل کرنا ہے تو خدا بند متعال فرماتا ہے تم نے بہترین چیز کا تقاضا کیا مجھ سے، اور اس میں جب تقاضا کرتے ہیں بہترین چیز کا تو پھر فرماتا ہے کہ بہترین چیز کے لیے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، متقی لوگوں کا اور نیک اور صالحین کا ساتھ دو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کی موافقت کرو، ان کی دوستی اختیار کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان لوگوں کی دوستی اختیار نہ کرنا کہ جو گناہ اور سر عام ظلم کرتے ہیں، چونکہ ان لوگوں کی دوستی اگر اختیار کرو گے تو تم اشرار کی لسٹ سے نکل نہیں سکو گے۔ آج ہم اس دعا کے اندر جو بتلانا چاہ رہے ہیں، جو پروردگار سے طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں اشرار کی لسٹ سے نکال کر ہمیں ابرار کی لسٹ میں شامل کر دے، ہمیں توفیق عطا کر دے کہ پروردگارہ ہم تیرے سامنے اگر حاضر ہوں تو ان ابرار کے زیر سایہ تمہارے سامنے آ سکیں اور ان ابرار کا ساتھ
دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ابرار کو ڈھونڈنا پڑے گا، نیک اور صالحین کو ڈھونڈنا پڑے گا، تاکہ ہم ان کی صحبت اختیار کر کے ان جیسے بن سکیں۔ اور اس زمانے کے اور اس معاشرے کے اندر، موجودہ حالات کے اندر بہترین مصداق ابرار کا، نیک و صالحین کا ہمارے سامنے فرزند رسول معظم، فرزند زہرا، مہدی زہرا ہے، امام زمان علیہ السلام ہیں، کہ جن کو کہا جاتا ہے، ان لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح، اے بندہ یہ صالح، تجھ پر ہمارا سلام۔ اور اسی انداز سے ہم اپنے پروردگار سے بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں بہشت بری میں جگہ عطا کر دے، بِإِلَٰهِ جَدِكَ یا الہ العالمین، اپنی معبودیت کے صدقے میں اے عالمین کے معبود، ہم سب کو بہشت بری میں جگہ عطا فرما، کہ جہاں پر تیرے تمام ابرار، صالحین اور نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اور اس جنت سے ہمیں دور نہ کرنا۔ انشاءاللہ کہ پروردگار عالم انہی لمحات کے صدقے میں، انہی ایام کے صدقے میں ہمارا شمار، اگرچہ ہم بد ہیں، برے ہیں، ہمارے افعال اعمال ایسے ہیں، لیکن ہم دروازے کریم پر آئے ہیں، یہ امیدیں لے کر کہ تو اپنے دروازے سے کسی سائل کو خالی رد نہیں کرتا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔